नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह राद मदनी है। इसमें 43 आयतें और 6 रुकू हैं। सूरह राद का मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। सूरह राद आराद नाम आयत नंबर 13 के फिक्रे से मंसूब है कि आराद को इसका नाम करार दिया गया है। इसका मानी ये नहीं है कि इस सूरत में बादल के गरजने के मसले से बहस की गई है, बल्कि ये सिर्फ अलामत के तौर पर ज़ाहिर करता है कि वो सूरत है जिसमें कि लफ्ज़ आराद आया है। इसमें लफ्ज़ राद रे एन दाल का ज़िक्र आया है। रुकू 4 और 6 के मज़ामीन शहादत देते हैं कि ये सूरत भी उसी दौर की है जिसमें कि सूरह यूनुस, हूद और आराफ नाजिल हुई हैं, यानी ज़माने क़याम मक्का का आखिरी दौर। अंदाज से ज़ाहिर होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत देते हुए एक मुद्दत गुजर चुकी है। मुखालफिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को नाकाम करने के लिए तरह तरह की चालें चलते रहे हैं। मोमिनीन तमन्नाएं कर रहे थे कि काश कोई मौज़ा ही हो जाए और इन काफिरों को राह रास्त पर लाया जा सके। अल्लाह ताला मुसलमानों को समझा रहे हैं कि ईमान की राह दिखाने का ये तरीका हमारे यहाँ राइज नहीं, और अगर दुश्मनान हक़ की रस्सी दराज की जा रही है तो ये एक ऐसी बात नहीं है कि जिससे कि मोमिनीन घबरा उठें। फिर आयत नंबर 31 से ये भी मालूम होता है कि बार बार कुफ़ार की ऐसी हठ धर्मी का मुज़ाहिरा हो चुका है जिसके बाद ये कहना बजा मालूम होता है कि अगर कब्रों से मुर्दे भी उठकर आ जाएं तो ये काफिर ना मानेंगे, बल्कि इस वाक़या की भी कोई ना कोई तावील कर डालेंगे। इन सब बातों से यही गुमान होता है कि ये सूरह मक्का के आखिरी दौर में नाजिल हुई होगी। सूरह का मुद्दा पहले ही आयत में पेश कर दिया गया है, यानी ये कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं वो ही हक़ है, मगर ये लोगों की गलती है कि वो नहीं मानते। सारी तकरीर इसी मरकज़ी मज़मून के गिर्द घूमती है। इस सिलसिले में बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तौहीद रिसालत की हक़ानियत साबित की गई है। इन पर ईमान लाने के अखलाकी और रूहानी फ़वाइद समझाए गए हैं। इनको ना मानने के नुकसानात बताए गए हैं कि कुफ़र सरासर एक हमाकत और जहालत है। मकसद सिर्फ दिमागों को मुतमईन करना ही नहीं, बल्कि दिलों को ईमान की तरफ राग़िब करना भी है। इसलिए सिर्फ मंतकी इस्तदलाल से काम नहीं लिया गया है, बल्कि एक एक दलील और एक एक शहादत को पेश करने के बाद तरगीब और मुशरिकाना अंदाज का मुआवजा किया गया है, ताकि नादान लोग अपनी हठ धर्मी से बाज आ जाएं। जगह जगह मुखालफिन के एतराज़ात का जिक्र किया गया है और उनके जवाबात दिए गए हैं, और इन्हीं शुबहात को रफ़ा किया गया है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुतल्लिक दिनों में पाए जाते थे। मुखालफिन की तरफ से शुबहात डाले जाते थे अहले ईमान को भी, जो कि कई दफ़ा जिद्दोजहद की वजह से थके जा रहे थे और बेचैनी के साथ गैबी इमदाद के मुंतज़िर थे, उन्हें तसल्ली दी गई है। चुनांचे सूरह राद का आगाज़ होता है अलिफ लाम मीम रॉ। ये किताब इलाही की आयात हैं, और जो कुछ तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है वो ऐन हक़ है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे हैं। ये तमहीद है जिसमें कि मकसूद कलाम इन लफ्ज़ों से होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी कौम के अक्सर लोग इस तालीम को कबूल करने से इनकार कर रहे हैं।
منکرین کو آگے چل کر یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تعلیم کیوں حق ہے اور اس کے بارے میں اس کا رویہ کس قدر غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ 3 بنیادی باتوں پر مشتمل تھی۔ نمبر 1 خدائی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور جو کچھ پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہی 3 باتیں ہیں جنہیں ماننے سے لوگ انکار کر رہے تھے۔ بار بار آیات میں طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لوگوں کے اعتراضات اور شبہات کو رفع کیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کہ آسمانوں کو بغیر سہاروں کے قائم کیا اور آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا، خاص وقت تک کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جو نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ غیر محسوس طاقت جس کے رحم و کرم پر یہ دنیا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جلوہ فرمائی، یہ کہ اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتے مگر ہر جگہ موجود ہیں، کوئی دوسرا صاحب نہیں ہے جو اس کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مشرکین کا یہ خیال کہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل چاہیے وہ دلائل دیے گئے ہیں، جیسے قانون کا تصور حکمران کے بغیر ادھورا ہے، ایک حکیم کے بغیر علاج ناممکن ہے، اسی طرح سے ایک خالق کے بنا یہ دنیا کیسے چل سکتی ہے۔ چنانچہ بہت ہی عقل والی دلیلیں دی گئی ہیں تاکہ خدائی کو ثابت کیا جا سکے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جس پر کہ ہم نے آیات نازل کی ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے اور حقیقت بتا رہا ہے، تو یہ لوگ کیوں غفلت برت رہے ہیں اور کیوں نہیں سمجھتے؟ چنانچہ آخرت میں ہر شخص کا انجام مختلف ہوگا اور اس کی اعمال کی بنا پر اس کی اگلی زندگی کا دار و مدار ہوگا۔ دنیا میں سیرت اور کردار کا رنگ اور آخرت میں انجام وہ ہوگا جو کہ آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ طرز عمل بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ اپنی عہد کو پورا کرتے ہیں، چنانچہ انہی کے لیے جزا ہے جو کہ عہد کو نہیں توڑتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن روابط کو قائم رکھنے کا کہا ہے ان پر برقرار رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ معاشرتی روابط جن کی درستگی پر زندگی کی فلاح اور بقا ہے، رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے بہترین ہوگا اور ایسے باغ جن کی ابدی قیامگاہ ہوگی، وہاں پر ان کی رہائش ہوگی۔ چنانچہ سورہ اعراض کا مختصراً تعارف خلاصہ یوں ہوا کہ الرعد بادلوں کی گرج کو رعد رے عین دال کہتے ہیں۔ تدوین کے اعتبار سے 13ویں صورت ہے۔ تدوین کے اعتبار سے 13ویں صورت ہے۔ جیسے کہ گھر میں والدین یا ابا جان بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو کبھی جلالی انداز ہوتا ہے اور کبھی شگفتہ انداز ہوتا ہے، اسی طرح سے جب بندے سے اللہ تعالیٰ کا تعلق بندھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی جلال و جلال سے کام لیا اور کبھی جمالی انداز اپنایا ہے۔ اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا گرج دار کلام مومن کے لیے ہے، دعوت ایمان کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ یوسف کے آخر میں دعوت ایمان کے 4 جز بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تصدیق ہے پہلے کلاموں کی، ہدایت اور رحمت ہے۔ باروب کلام کا ذکر کیا، بجلی کڑکنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جمالی صفات کا ذکر کہا،
بارش اللہ تعالیٰ کا جمالی صفت ہے۔ دعوت اسلام کے نتیجے میں مزید منازل طے کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی غیب اور غصہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ رعد کی تلاوت کا بہت ثواب ہے اور ہر بادل کی تعداد کے 2 گنا برابر نیکیاں اس کو دی جائیں گی، یعنی زندگی میں اب تک جتنے بادل گزر چکے ہیں اور جتنے بادل آئندہ آئیں گے ان کی جتنی تعداد بنتی ہے ان کے 10 ٹائمز اگر ملٹیپلائی کر دیا جائے تو ثواب اس شخص کو دیا جائے گا۔ چنانچہ مدنی صورت ہے، 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ وہ روز قیامت خدا کے عہد کے ایفا کرنے والوں میں شمار ہوگا اور طلب اولاد کے لیے بھی سورہ رعد کا پڑھنا مفید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔